بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں ارشد شیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اسلام امن، بھائی چارہ اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ ہمدردی اور ان کے مکمل حقوق کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیرونی قوت ظلم و ستم اور غاصبانہ طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کی پامالی یا بقا کا خطرہ درپیش ہو تو اسی دین کی تعلیمات ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ہجرت مدینہ کے بعد 10 سالہ نبی پاک کی زندگی میں تقریباً 27 سے زیادہ غزوات اور سریہ اس بات کی شہادت ہیں کہ جب دشمن حق کے خلاف لڑائی پر آمادہ ہو تو ایسے شرپسند عناصر کو دھرتی پر سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے اسلام کے پہلے معرکہ یعنی غزوہ بدر کے حالات و واقعات اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوستو، عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام جب تک مکہ میں تھا مصائب کی اماج گاہ تھا۔ مدینہ میں آ کر اس کی کلفتیں دور ہوئیں، مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ مکہ میں جو مصیبت تھی گو کہ سخت تھی، لیکن تنہا اور منفرد تھی۔ مدینہ میں آ کر یہ متعدد بن گئی، کیونکہ مکہ کل ایک قوم جبکہ مدینہ میں انصار کے ساتھ یہودی بھی تھے جو کہ عادات اور خصائل میں انصار کے حریف تھے۔ ان میں تیسری قسم جو سب سے خطرناک تھی وہ منافقین کی تھی۔ نبی پاک کی ہجرت کے بعد قریش نے عبداللہ بن ابی جو کہ ہجرت مصطفیٰ سے قبل رئیس الانصار تھا اور انصار نے اس کی تاج پوشی کی شاہانہ رسم ادا کرنے کی مکمل تیاری کر لی تھی، اس کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے۔ نبی پاک نے اس کو سمجھایا۔ چونکہ اکثر انصار مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی قریش کے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ تاہم قریش کی شہ سے منافقین اور یہود مدینہ کا سر پھر چکا تھا۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینہ کی طرف گشت لگاتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ قرظ فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت و گری کر گیا تھا۔ حملے کے لیے سب سے بڑی چیز مصارف جنگ کا بندوبست ہوتا ہے، اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو کاروان تجارت ملک شام کو روانہ ہوا، اس سر و سامان سے روانہ ہوا کہ مکہ کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل دے دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھی، ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک ہوا۔ یہ قافلہ ابھی ملک شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا، جس نے قریش کے آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثناء میں یہ غلط خبر مکہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ جب نبی رحمت کو ان کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے بڑی جانثارانہ تقریریں کیں، لیکن نبی پاک انصار کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ انصار نے بیعت کے وقت یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک دشمن مدینہ پر چڑھ نہ آئے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ جو خزرج قبیلے کے سردار تھے، آپ نے اٹھ کر فرمایا، کیا نبی رحمت کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ الغز 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو آپ تقریباً 300 سے زائد جانثاروں کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا۔ اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ انتظامات کے بعد آپ بدر کی جانب بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ 2 خبر رساں آگے روانہ کر دیے گئے تاکہ قریش کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ آپ مقام روحہ، منصرف، ذات، اجلال، مولات اور اصیل سے گزرتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ بس آپ وہیں رک گئے اور فوجیں وہیں پر اتر پڑی۔ مکہ معظمہ سے قریش ساز و سامان سے نکلے تھے۔ 1000 آدمیوں کی جمعیت تھی، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رسد کا یہ انتظام تھا کہ امرائے قریش ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ فوج کا سپہ سالار تھا۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے۔ تائید عزدی اور حسن اتفاق سے ایسی بارش برسی جس سے گرد جم گئی۔ جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے تاکہ غسل اور وضو کے کام آ سکے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ تمام اصحاب اپنی کمر کھول کر رات کو آرام فرما رہے تھے۔ صرف ذات نبوی صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہی۔ صبح کے وقت لوگوں نے نماز ادا کی، جس کے بعد نبی پاک نے جہاد پر واز فرمایا۔ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، تاہم کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے۔ چونکہ نبی پاک اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ نبی پاک اس میں تشریف رکھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر تیغ بکف کھڑے ہوئے کہ کوئی ادھر نہ بڑھنے پائے، اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا۔ عناصر عالم آمادہ مدد سے ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھیں، تاہم عالم اسباب کے لحاظ سے نبی پاک نے اصول جنگ کے مطابق فوجیں مرتب کیں۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خزرج کا علم بردار حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اوس قبیلہ کے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہوئے نبی کریم نے صف آرائی شروع کی۔ دست مبارک میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں قائم فرماتے تھے۔ لڑائی میں شور و غل چونکہ عام بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا۔ اس موقع پر بھی جب دشمن کی عظیم الشان تعداد مد مقابل تھی اور مسلمانوں کی طرف اگر ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی، نبی کریم ہماتن وفا تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی کہیں سے آ رہے تھے کہ رستے میں کفار نے روکا کہ آپ محمد کی مدد کو جا رہے ہو۔ انہوں نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کیا۔ جب وہ نبی رحمت کے پاس آئے تو صورتحال عرض کی۔ آپ نے فرمایا، ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ یہ عجیب منظر تھا کہ اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ نبی پاک پر
سخت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے، خدایا تو نے جو وعدہ کیا ہے پورا فرما۔ مہدیت اور خود کے عالم میں دعا کر رہے تھے کہ خدایا چند نفوس اگر آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک پوجا نہ کی جائے گی۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رکت آ گئی۔ قریش کی فوجیں اب چونکہ بالکل قریب آ گئیں، دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے میدان جنگ میں بڑھے تو آپ تلوار کھینچ کر نکلے۔ عتبہ میدان میں نکلا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے مقابل آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ لڑائی کا آغاز ہوا، عامر حضرمی آگے بڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے اسے ٹھکانے لگایا۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں نکلا۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت عوف، حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما آگے آئے۔ عتبہ نے کہا کہ اے محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق انصار ہٹ آئے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما میدان میں آئے اور ان کا کام تمام کر دیا۔ اب عام حملہ شروع ہوا۔ ابو جہل کو دو کم سن بھائیوں معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کر دیا۔ ابو جہل اور عتبہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عقیل، نوفل، اسود بن عامر اور بہت سے بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہوئے۔ جنگ کے خاتمے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے 14 اشخاص نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی۔ بڑے بڑے رؤسائے قریش میں سے 70 آدمی قتل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ لڑائیوں میں نبی پاک کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی آپ اس کو زمین میں دفن کرا دیتے، لیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ نے تمام لاشیں ایک وسیع کنویں میں ڈلوا دیں، لیکن امیہ کی پھولی ہوئی لاش کو وہیں خاک میں دبا دیا گیا۔ اسیران جنگ 2-2، 4-4 صحابہ کرام کو تقسیم کر دیے گئے اور تاکید فرمائی گئی کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دوستوں، مسلمانوں نے تعداد اور ظاہری وسائل میں اپنی سے 3 گنا بڑی فوج کا غرور توکل اللہ سے خاک میں ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ہی میں اس امید پر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی مفید معلومات میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔